الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو معلوم ہے جس ٹاپک میں بولنے جا رہا ہے وہ ہے محاسبہ نفس. کیوں اور کیسے؟ محاسبہ نفس کیوں اور کیسے. آپ سے میرا سوال ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں قرآن پاک میں کہاں ہمیں حکم ملا ہے کہ محاسبہ نفس کیا کرو؟ اس میں بھی اشارہ ہے. حکم کہاں ہے؟ شاباش، سوچو ذرا. یحاسبکم باللہ، وہ تو اللہ تعالیٰ محاسبہ کریں گے، اس کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حساب لیں گے. ہمیں حکم ہے کہ تم اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرو. شاباش. سب کو یاد ہوا ہے کیونکہ ہم اس اعتبار سے سوچتے ہی نہیں ہیں. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. سب کو آیت یاد ہے، اس کے معنی بھی یاد ہے، لیکن اس طرف بات آپ کا ذہن گیا نہیں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر نفس یہ دیکھے، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نے آگے کیا بھیجا. اور بھی ایک جگہ ہے اللہ کا ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، اپنے نفس کا دھیان رکھو، خیال رکھو. ایک اور جگہ بھی حکم اگر نہیں ہے تو بہرحال حکم ہی سمجھے، وہ بھی ہمیں دھیان دلایا گیا ہے. اللہ کا ارشاد ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کیا دی ہے، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا انہیں اپنا نفس، یعنی وہ اپنے نفس سے ان کو غافل کر دیا. یہ سزا کس چیز کی ہے کہ جب ہم اللہ سے غافل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پھر غافل کر دیا اپنے آپ سے. اور جب ہمیں اپنی ہی خبر نہیں ہوگی ہم کون ہیں تو ہم اللہ کو کیسے پہچان سکتے ہیں. ہمیں تو حکم ملا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے. من عرف نفس فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. جس نے اپنے نفس کی چالوں کو سمجھا، یہ نفس کس کس طرح سے انسان کو اپنے رب سے دور کرتا ہے، اپنے مالک سے دور کرتا ہے، اپنے حقیقی جو اس کی زندگی کا مقصد ہے اس سے یہ دور کرتا ہے. جب اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوگا، معلوم ہی نہیں ہوگا، اپنے نفس کی چالوں سے یہ باخبر نہیں ہوگا تو یہ کیسے بچ سکتا ہے؟ کیسے پھر یہ اپنے رب کو بھی پہچان سکتا ہے؟ جو شخص خدا فراموش ہوتا ہے وہ پھر خود فراموش بن جاتا ہے. خدا فراموشی، خود فراموشی یا خود فراموشی خدا فراموشی کی ابتدا ہے. جب انسان
اللہ کا ذکر نہ کرے، جب انسان اللہ کو یاد نہ کرے پھر انسان کو اپنی وہ حیثیت یاد نہیں رہتی، وہ سمجھتا ہے شاید میں جو ہوں میرا پتہ نہیں کتنے آقا ہیں، پھر وہ ایک کی بھی بندگی کرے گا، دوسری کی بھی، تیسری کی بھی، چوتھی کی بھی، سب۔ لیکن جس نے خدا کو پہچانا، جانا، پھر اسے اپنے آپ کو بھی پہچان سکتا ہے۔ تو یہ اس چیز کو، اسی نفس کے محاسبے کے لیے کچھ دنوں کے لیے ہم نے اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو بلایا کہ آ جاؤ، ایک جگہ بیٹھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے جو اپنی ہمارا مقصد حیات ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو توفیق ملی، وہ آئے، بیٹھے، کچھ لوگ نہیں آ سکے، بہرحال ان کی کچھ مجبوریاں رہی ہوں، لیکن ہمیشہ میں کہوں گا، اپنے سبھی بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ نے جو ترجیحات اپنی جو ہے ان کو بدلنے کی کوشش کرنی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں فرصت ملے پھر ہم اللہ کی راہ میں نکلیں، جب ہمیں فرصت ملے، گویا اللہ کو ہم دوسرے درجے پہ، دوسرے مقام پہ رکھتے ہیں، اللہ کے کلام کو ہم دوسرا مقام دیتے ہیں، اپنے کاموں کو، اپنے گھر کو، اپنی جو ذاتی ہمیں ذمہ داریاں ہیں، اپنے بچوں کے کام ہوں، زمین کے کام ہوں، گھر کے، دکان کے، تجارت کی چیزوں کو ہم پہلا درجہ دیتے ہیں، اور اللہ کے کام کو، اللہ کے کلام کو، اور اللہ کی باتوں کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم دوسرا درجہ دیتے ہیں۔ بھائی یہ کچھ چیزیں ہیں جن پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ اس وقت بھی جہاں ہم کچھ باتیں سنیں گے تو ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرتے جائیں گے۔ قرآن کی ہر آیت اسی لیے اتری ہے کہ اس کو ہم اپنے آپ پر چسپاں کریں۔ جب کوئی بولنے والا بولتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں کے لیے بالکل فٹ، فلانی ایسا بالکل چکس کیا ہوا، اپنی طرف ہم اس کو نہیں لیتے۔ ہر آیت میں ہر شخص کے لیے پیغام ہے، یہ یاد رکھنا، اللہ کا یہ کلام ہے، اس میں ہر ایک کے لیے، ہر آیت کا ہر لفظ جو ہے اس میں ہر شخص کے لیے پیغام ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو آیت کریمہ ہے اس کو آپ جان لیے، یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان یہ دیکھے، غور و فکر کرے، اس بات کی طرف دھیان دے کہ اس نے آگے کیا کیا، وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ یہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہوتا ہے یہ اعمال سے پہلے بھی ہوتا ہے اور اعمال کے بعد بھی ہوتا ہے۔ اعمال سے پہلے بھی کیا جاتا ہے اور اعمال کے بعد بھی کیا جاتا ہے۔ یہ فرمایا ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے نفس کا ہم نے محاسبہ کرنا ہے وہ اعمال سے پہلے بھی کرنا ہے اور اعمال کے بعد بھی کرنا ہے۔ انہوں نے پھر مثال دی، مثال یوں دی ہے کہ ہمیں ایک خیال کوئی ہے، انتہائی پسندیدہ خیال ہے، بہت پسندیدہ خیال ہمیں آیا، ہم اس میں پہلے محاسبہ کرنا ہے، دیکھنا ہے اسے یہ کیسا ہے، کیا اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، یہ کہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کو توڑنے والی بات تو نہیں ہوگی اگر اس خیال کو آگے چلایا جائے۔ تو جب دیکھیں گے کہ اگر یہ صحیح کام نہیں ہے، اس سے نافرمانی آ جائے گی، نافرمانی ہوگی اللہ کی، اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر ہم کہیں گے اس خیال سے کہ خدا کی قسم تیرا یہ جو خیال ہے، یہ جو فلاں خیال ہے تو بڑا محبوب ہے، مجھے بڑا پسندیدہ خیال ہے، مگر
تیرے اور میرے درمیان ایک رکاوٹ ہے. افسوس ہے کہ تیرے اور میرے درمیان ایک رکاوٹ ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وہ رکاوٹ یہی ہے کہ اس وقت ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جب کوئی خیال مجھے آئے کہ میں فلاں کام کروں تو تصور میں یہ لائی جب اللہ کا حکم ہوگا کہ یہ درست نہیں ہے تو سمجھیے آپ اللہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا ایسے اشارہ کیا، یا آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اس خیال اور آپ کے درمیان ایک چیز کھڑی ہو جاتی ہے، وہ رسول کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں تم یہ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ اس سے کہیں گے اس خیال سے کہ اس پر عمل میں نہیں کر سکتا. مجھے افسوس ہے، یہ تو میرا بڑا پسندیدہ کام تھا، بڑا من چاہا کام تھا، یہ بہت ہی اچھا تھا، لیکن ایک رکاوٹ ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. یہ اعمال سے پہلے والا محاسبہ ہے. اور اعمال کے بعد ہو جاتی ہے غلطی. انسان ہے، کبھی غلطی ہو گئی، کوئی بھی گناہ کا کام ہو گیا، اس کے بعد کہنا ہے پھر دیکھو اپنے نفس سے مخاطب کر کے کہنا ہے کہ جو کام کیا خدا کی قسم اس کے لیے میرے پاس کوئی عذر نہیں، میں اللہ کے سامنے نہیں اس کا عذر پیش کر سکتا، یہ غلطی ہوگی. اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ کیا کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر آئندہ میں یہ کام نہیں کروں، مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ محاسبہ ہے. محاسبہ کیسے کرنا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ میں کوڑا لو اور اپنے نفس کا محاسبہ کرو. یعنی محاسبہ کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں غلطی ہو گئی، مگر یہ ایک مجبوری تھی، یہ ایک پرابلم تھی، مجھے اس پر زبردستی عمل کرنا پڑا. ہاں یہ تو ہوا، یہ ختم سے ہوئی، لیکن کوئی فرض تو نہیں تھا، یا اگر رہ گیا تو کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے، اس کو محاسبہ نہیں کہتے. یہ بدترین چال ہے شیطان کی اور نفس کی، جو انسان کو یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر یہ کوئی غلطی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے، لیکن دوستوں پھر کیا ہوگا؟ مختلف طریقے سے نفس انسان کو راہ سے ہٹاتا ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غسل ان پہ فرض ہوتا ہے، انتہائی سرد رات تھی، پانی گرم کرنے کا بھی کوئی بندوبست نہیں تھا، کہیں سفر میں تھے یا کہاں تھے. جب غسل فرض ہوا احتلام کی وجہ سے، نائٹ فال کی وجہ سے، اب کیا کریں؟ تہجد ان کی عادت تھی، تو نفس نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو ہمیشہ تو پڑھتے ہو، اب اپنے آپ کو کیوں خطرے میں ڈالنا ہے؟ اتنا ٹھنڈا پانی استعمال کرو گے، بیمار ہو جاؤ گے، تہجد رہ جائے گا آج تو پھر کیا؟ کہا جب یہ خیال آ گیا تو سوچنے لگا، لیکن فوراً اس نے محاسبہ کیا. محاسبہ کرنے کے بعد کہا اچھا تو مجھے یہ سکھاتا ہے کہ آج چھوڑو، کیا ہے تہجد تو ہے، نفل ہی تو ہے، رہنے دو. کل تم مجھ سے کہو گے سنت ہی تو ہے، رہنے دو. پرسوں مجھ سے کہو گے پھر تم فرض ہے، اس کو بھی رہنے دو. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. فوراً اٹھا اور ہمت کر کے اس نے غسل کیا اور تہجد بھی ادا کیا. یہ بہت ساری چالیں ہیں نفس کی، کس طرح سے انسان کو وہ ایک حد سے دوسری حد میں لے جاتا ہے. اس کی اہمیت کتنی ہے اور اس سے فائدہ ہمیں کتنا ملتا ہے اگر یہ کیا جائے. کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک ملک میں ایک میوزیم تھا، اس میوزیم کی ایک دیوار پہ ایک تصویر بنائی تھی ایک آرٹسٹ نے، بڑی زبردست تصویر تھی، وہ بہت بڑی تھی، انسان کے قد کی تصویر، انسان کے قد کے برابر تصویر تھی. وہ جھیل کی، ایک بڑی خوبصورت جھیل بنائی تھی، اور جب انسان اس کو دیکھتا تھا وہ ایسا لگتا تھا کہ یہ تصویر نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں یہ جھیل ہے. تو جب اس جھیل کی طرف لوگ جاتے ہیں، اس کے قریب پہنچتے ہیں، ان کو پتہ چلتا کہ بھائی یہ تو تصویر ہے، یہ حقیقی معنوں میں جھیل نہیں ہے.
قریب جا کر پتہ چلتا ہے۔ جب اس مصور کو پتہ چلا کہ لوگ اس کے قریب جا کر جب پہنچتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ تصویر ہے، اس نے کہا مجھے محنت کرنی چاہیے، مجھے محنت کرنی چاہیے، مجھے بار بار کوشش کرنی چاہیے کہ میں ایسی تصویر بناؤں کہ جب تک نہ اسے ٹچ کریں لوگ، چھوئیں، تب تک انہیں پتہ نہ چلے کہ یہ تصویر ہے بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ حقیقی چیز ہے۔ اس نے بار بار کوشش کی اور کامیاب ہو گیا۔ اس طرح سے اس نے بار بار کوشش کی اور لوگوں کا جو ان پٹ اسے ملا، لوگوں کی طرف سے جو اسے اطلاع ملی کہ ان کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے، اس نے اس کا برا نہیں مانا بلکہ اسے تسلیم کیا کہ ابھی اس میں کمی ہے۔ قریب جا کر پتہ چل جاتا ہے انہیں کہ یہ تصویر ہے، میں اور محنت کروں گا ٹچ کیے بغیر انہیں پتہ نہ چلے یہ تصویر ہے، پھر اس میں کامیاب ہوا۔ تو اس میں ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم خوبصورتی کی طرف، ہم خوب سے خوب تر کا سفر جاری رکھیں۔ آپ سب جانتے ہیں، مجھے اس بات پہ اس وقت میں وضاحت نہیں کروں گا، نفس جو ہے 3 قسمیں ہیں نفس کی، قرآن پاک نے جو جن کا تذکرہ کیا۔ پہلی قسم جسے ہم کہیں گے نفس امارہ، جو بدترین قسم کا نفس ہے۔ سورہ یوسف میں آپ پڑھتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے یہ والا یہ تو سوء کا، برائی کا حکم کرتا ہے۔ یہ نفس وہ ہے، بہت سارے لوگ اب دیکھتے ہیں، یہ ان سے کہتا ہے پیو، وہ پیتے، وہ ان سے کہتا ہے دیکھو فحاشی اور بے حیائی کے مناظر، تو وہ دیکھتا ہے۔ ان سے کہتا ہے کھاؤ، کیا ہے یہ، ایسا تو ہے رشوت کا ہے، سود کا ہے، کیا ہے، وہ اسے کہتا ہے کھاؤ، یہ کھاتے ہیں، انجوائے کرو، یہ انجوائے کرتے ہیں، یعنی بالکل امر کرتا ہے وہ برائی کا اور اسی پہ وہ چلتے ہیں، نفس امارہ ہے۔ دوسرے قسم کا نفس اسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے، اور اکثریت جو ہے اگر ہم دیکھیں گے اسی قسم کا نفس ہے ان کے پاس، ان سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن پھر انہیں احساس ہو جاتا ہے، وہ ملامت کرنے والا نفس ہے کہ بھائی تم نے غلط کیا۔ جب انسان محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اپنی غلطی کو ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا کہاں کہاں غلطی بھی، محاسبہ کرتا رہے گا، تو اس محنت کو ایک دن اس کو لے جائے گی اس تیسرے قسم کے نفس کی طرف جسے کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ ابھی نماز میں آپ نے سنا، جسے اس دن خطاب ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ کس بنا پہ ہوا؟ جب انسان خود احتسابی، جب انسان محاسبہ کرتا ہے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنا جائزہ لینا، اپنا بار بار انٹراسپیکشن بھی جو کہتے ہیں، سیلف انٹراسپیکشن، بار بار اپنا محاسبہ کرنا، دیکھنا مجھ میں کیا ہے، کمی کس قسم کی ہے، اس کو میں آگے لے جاتا ہوں، کہاں تک جا سکتا ہوں تو جاؤں گا۔ ایک سوال پھر آگے بڑھنے سے میں آپ سے کروں، مجھے بتائیں آپ کوئی ایک شخص صاحب، آپ کیا چاہتے ہیں کرنا زندگی میں؟ شاباش، ڈاکٹر بنیں گے، پھر اس کے بعد دین کی خدمت کریں گے، اس کے بعد شاباش، پھر اللہ کی راہ پہ اپنی زندگی قربان کریں، اس کے بعد شاباش،
آخر میں کیا، یعنی جس سے بھی آپ پوچھیں گے کوئی سوال پھر یہ کریں گے وہ کریں گے. کوئی اور ہے یہاں کیا کرو گے؟ اس کے بعد شاباش کیا کریں؟ دین کی خدمت کریں. اس کے بعد موت. جس سے بھی آپ پوچھیں گے وہ کہے گا مجھے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، یہ کریں گے. آخر موت اس میں کسی کو ہے کوئی اختلاف؟ ہر ایک کو پتا ہے کہ کوئی کہاں بھی پہنچ جائے آخر میں اسے. اور موت کے بعد کیا ہے؟ شاباش. موت کے بعد دو چیزیں ہیں، یا جنت یا جنت ہے یا جہنم. کتنا مخلص بننا ہے ہم نے اپنے کہیں، سب جانتے ہیں کہ مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جنت کس بنا پہ ملے گی اور جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں، کون سے کام کیے جائیں کہ ہم جنت کے مستحق بنیں. یہی تو ہے، اسی کی طرف تو دھیان ہے، اسی کو کہتے ہیں. اسی لیے ہم نے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے. ضرورت کیا تھی ورنہ آپ سوال کر سکتے تھے بھائی نہیں کریں گے محاسبہ نفس کا، پھر کیا ہوتا. ضرورت یہی ہے کہ ہر ایک کو، میں نے، آپ نے، ہر ایک کو کچھ بھی کریں، بہت اونچے مقام پہ چلے جائیں، بہت پیسہ بھی جمع کریں، کچھ بھی ہو، اس کے بعد ایک وقت آئے گا یہ سب ہم سے یہیں پہ رہ جائے گا، ہم چلے جائیں گے، موت آ جائے گی. پھر دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام ہوتا ہے. تو اس لیے محاسبہ نفس انتہائی ضروری. اسی لیے کہا میمون بن مہران ایک گزرے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اپنا محاسبہ ایسے کرو جیسے تم اپنے شریک کا محاسبہ کرتے ہو. جو آپ کا پارٹنر ہوتا ہے، اگر کسی تجارت میں آپ کا کوئی پارٹنر ہے، آپ اس کا محاسبہ کس طرح کرتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں جو اس نے کھایا یہ کہاں سے نکالا اس نے، یہ جو اس نے پہنا ہے، جو کپڑے لائے کہاں سے لائے، یہ جو آج کی زبان میں ہم کہیں گے گاڑی جو خریدی یہ کہاں سے لائی. اپنے شریک کا، اپنے پارٹنر کی دولت پر، اس کی ریل پیل پر انسان دھیان رکھتا ہے. اس طرح سے دھیان رکھو اپنے نفس. یہ کہتے ہیں میمون بن مہران. اور ہمارے سامنے اتنی مثالیں ہیں، زیادہ تو مثالیں بیان نہیں اس وقت میں کر سکتا ہوں، لیکن کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے آپ نے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب لو اپنا اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. یعنی حساب تو تم سے لیا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ حساب آسان ہوگا اگر خود آپ نے پہلے یہاں اپنا محاسبہ کیا ہوگا، اپنا حساب لیا ہوگا تو وہ آسان ہو جائے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک باغ میں داخل ہوئے، میرے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. باغ میں جب ہم داخل ہوئے تو وہاں عمر مجھ سے الگ ہو کر دور چلے گئے اور تنہائی میں کچھ بول رہے تو میں نے سننے کی کوشش کی. اور کہہ رہے تھے عمر تم اپنے آپ کو امیر المومنین کہتے ہو، اللہ سے ڈرو، اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. یہ تنہائی میں کہہ رہے تھے، یعنی اپنے آپ کو بتا رہے تھے، اپنے نفس کو سمجھا رہے تھے کہ تم کون ہو. تم کہیں خیال تو نہیں آتا میں کوئی بڑا ہوں، میں امیر بن گیا ہوں، امیر المومنین ہوں، میں اب حکمران ہوں. انہی کے بارے میں عصر کی جماعت ایک بار ان سے رہ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف عصر کی نماز چھوٹ نہیں، صرف جماعت چھوٹ گئی. آپ نے
2 एकड़ जमीन जो है वो वक्फ की अल्लाह की राह में फी सबीलिल्लाह। मैं आपको सजा दी अल्लाह ताला की नाराजगी से बचने के लिए कि अच्छा तुमसे जमात रह गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, लुकमान हकीम, उनसे किसी ने पूछा कि तुम ये दानाई कहाँ से सीखी है, ये कैसे सीखी तुमने ये दानाई? उन्होंने जवाब में कहा नादानों से। नादानों से, नादानों की नादानी जब मैंने देखी, उन पर जब मैंने देखा उसका उनको कितना खमियाजा भुगतना पड़ा, तो मैंने अपना जायजा लिया, अपने नफ्स का मुहासबा किया कि कहीं मेरे अंदर ये चीज तो नहीं है, अगर थी तो मैंने उसको खुर्च कर बाहर निकाला, मैंने उसको बाहर निकाला। ये मैंने कहा कि जो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता है, अल्लाह ताला को याद रखता है, अल्लाह ताला उस पर फिर ये करम फरमाता है कि वो इसे तौफीक देता है कि अपने आप को भी याद रखे। जिसने अल्लाह ही को बुला दिया, फिर अल्लाह ताला भी इसे सजा के तौर पे क्या करता है, इसे भुला देता है अपने आप, और इसका नफ्स उसे भुला देता है। फअंसाहु अनफुसहुम। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा से आप पढ़ेंगे तफसीर, इसी आयत की तफसीर में डॉक्टर इसरार अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि अल्लामा इकबाल से पूछा गया, सईद नज़ीर नियाज़ी की रिवायत है, कहते हैं सईद नज़ीर नियाज़ी ने कहा कि उनने पूछा अल्लामा इकबाल से कि ये खुदी का फलसफा जो आपने कहाँ से लाया? लोग कहते हैं कि फलां फलसफी से आपने लिया है, फलां से लिया है। उन्होंने कहा अच्छा कल मेरे पास आ। वो चले गए उनके पास, अगले रोज खुश हो गए, मुलाकात मिलेगी, तो कॉपी पेन साथ लिया कि आज मुलाकात करने देखते हैं डॉक्टर इकबाल क्या कहते हैं। जब वहाँ गए, अच्छा आ गए आप? उन्होंने कहा ये लाओ कुरान पाक यहाँ से लाओ। अब वो गए थे बड़े हिसाब से, पेन कागज लेकर, कॉपी लेकर, उन्होंने कहा नहीं कुरान पाक लाओ। उन्होंने कहा सूरतुल हश्र खोलो और ये वाली आयत निकालो। कहा यहाँ से मैंने लिया है, खुदी यही है, खुदी में डूब कर आपने सुरागे जिंदगी पाना है। खुदी का सिरे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी क्या है? तेग है, तलवार है, और उसकी फसा किसे कहते हैं? इससे उसको तेज किया जाता है, तेज करने वाला आला। फसा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर खुदी तेज है तो उसकी तेजी क्या है? वो है उसको तेज करने वाला आला, वो है ला इलाहा। आपने मुख्तलिफ, आपका जो पूरा कलाम आप समझते हैं क्या है खुदी, इस वक्त मैंने इस पर दर्ज नहीं करना है खुदी पे, लेकिन वो कहते हैं कि यही है खुदी, अपने आप को पहचानना, मैं कौन हूँ, और फिर उसे तरबियत करना, जो भी उसमें खामियां हो एक एक ढूंढ कर उसको दूर करना, आगे की तरफ बेहतर से बेहतर, खूब से खूब तर की तलाश में आगे बढ़ना। तो ये मुख्तसर सी बात मैंने जो आपके सामने रखी, ये है इसके बारे में, मुहासबे नफ्स के बारे में, इसकी हकीकत क्या है। मुहासबे नफ्स की जगह हमारा रवैया क्या होता है, कहाँ हम अपना मुहासबा करते हैं, इसकी बरक्स क्या होता है। हम कहते हैं, जो अच्छे लोग अपने आप को समझते हैं, हम कहते हैं तबाह दे मुसलमान, मुसलमान क्या हालत है, क्या हालत है, क्या हदस्तान है, फलाइन शहरी, उनके साथ वो कहाँ पहुंचे, कोई एहसास ही नहीं। बस औरों के बारे में हम कहते हैं कि वो तबाह हो गई, वो खराब हो गई, उनको ये हो गया, ये हो गया। अक्सर मजलिसों में, अक्सर महफिलों में आप यही देखेंगे, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे लोग अपने आप को भी समझते हैं, वो ये समझते हैं कि खराबी बहुत है, वो भी खराब है, वो भी खराब है, होमोफोबी, उन्होंने ये किया, ये किया, ये किया। बस यहाँ हमें याद रखना है कि उनके बारे में हमें नहीं पूछा जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो याद से आपने फरमाया, हलाका, हलाक हो गया। कौन हो गया हलाक?
جس نے کیا کہا؟ من قال ہلک الناس، ہلک من قال ہلک الناس، وہ ہلاک ہو گیا جس نے کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ گویا جس کو لوگوں کی بڑی فکر ہے، لوگ سب بڑے تباہ، لوگ بہت خراب ہو گئے، لوگ ظالم بن گئے، لوگوں میں یہ آ گیا ہے، ان میں یہ آ گیا، وہ کیا وہ ہلاک ہو گئے جن میں یہ کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے؟ اپنی فکر نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ قرآن تو ہم سے کہتا ہے علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہاری حالت کیا ہے۔ دیکھیں اس وقت کے اس پروگرام کو میں خصوصاً اپنے بچوں کو سے کہوں گا جنہیں بڑی محنت کی، گھر سے بنا آرام آسان بہترین چھپتے ہو سکوں میں کچھ نہیں آتے ہو سکوں بستر سے سوری طرح بھی آئی میں چلنا، لیکن وہیں یہ صاحب یہ پہلی روم کہیں گے ہیلپ کر کچھ لے کر آپ یہاں سے جاؤ۔ تو یہ آج کا جو آخری درس ہے، اس میں اس کو آپ دل میں بٹھائیں گے۔ اب آپ کا کام کیا ہے؟ اس کو میں نے کیوں منتخب کیا کہ یہ ٹاپک اس پر میں بات کروں گا کہ یہ آپ یہ سمجھو کہ آپ نے کھرچ کر اس گندگی کو نکالنا ہے، جو گندگی آپ کو دوسروں کی طرف مت دیکھو، آپ اس کو یہ گندگی ہے وہ اپنی طرف آپ یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو۔ ایک ہی جگہ نہیں، کئی جگہ پہ اس قسم کی ہمیں ہدایت ہے قرآن پاک میں اور احادیث پاک میں، کیونکہ پھر میرا وقت چلا جائے گا، اگر اس میں لگ جاؤں میں تو اس کو میں یہیں پہ چھوڑ دوں گا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ پہلی چیز کہ محاسبہ نفس یہ فرض ہے، یہ کوئی ایسا نہیں آپشنل نہیں ہے، یہ آپشنل نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ ہے، ہم بہت سارے آپ کے جو اسوے ہیں، بہت ساری پیاری باتیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا، میں نے تو نہیں سنا، شاید آپ نے کہیں سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ حضور کا بھی یہ بھی ہے اسوہ حسنہ کہ آپ اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ کیا ہم کرتے ہیں اپنا محاسبہ؟ اس کی طرف دھیان دینا ہے، یہ بھی اسوہ حسنہ ہے آپ کی، کیونکہ جس طرح قرآن ہے اسی طرح آپ بھی قرآن ہے، چلتا پھرتا قرآن ناطق جنہیں کہا گیا۔ اگر یہ قرآن جو ہمارے پاس یہ قرآن صامت ہے، اور حضور کیا ہے؟ قرآن ناطق، بولنے والا قرآن۔ تو یہ مختصر گفتگو میں نے کی محاسبہ نفس کے بارے میں۔ اب میں آ جاتا ہوں آپ کی زبان میں، سادہ لفظوں میں کہوں گا میں، سب یاد رکھیں گے، صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ بچوں سے میں اس لیے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے ایک قربانی دی ہے، آپ نے گھر چھوڑا ہے، لہذا آپ اس کی طرف دھیان دینا، نوٹ بھی کر لینا، دھیان بھی دینا۔ محاسبہ نفس کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ ڈاکٹر اقبال کا یہ شعر آپ یاد رکھیں، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب، اپنے عمل کا حساب لیتی ہے، اپنے آپ کو پوچھتی ہے، اپنا محاسبہ کرتی ہے، اور ایسے ہی کرتی ہے جیسے حضور نے فرمایا کوڑا ہاتھ میں لے کر۔ یہاں کوئی رعایت نہیں، یعنی کہ چلو جی 33% پاس مارک اتنا تو کیا ہے چلے گا، نہیں، 100% کہ کہاں تم ادھر گئے، کہاں ادھر گئے، اس کا دھیان رکھنا ہے۔ تو اب میں اس کی طرف آتا ہوں، کریں کیسے؟ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے لیے کچھ طریقے بتائے، بہترین طریقہ، اس کی طرف آپ دھیان دیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ سونے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے۔ جس طرح آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر قبر کھود کے رکھی، وہ سونے سے پہلے اس قبر میں سوتے تھے، اور پھر تصور یہ کرتے تھے کہ منکر نکیر آگ میرا حساب ہو رہا ہے، پھر دیکھتے تھے کیا اس کا جواب میں نے تیار کیا ہے۔ وہ تو ایک ہے، لیکن ابن قیم نے کیا کہا ہے، ان نے جو ہمیں
ہمیں سکھایا ہے کس طرح سے آپ نے کرنا. یاد تھا جو شہری کیا چکے کب بیٹا کیا بتا رہا ہوں, یاد رکھا؟ ہاں دھیان رکھنا ہے. پہلی چیز آپ نے کی ہے, جب سب سے پہلے آپ فرائض, جب شام کو سوئیں گے آپ, سونے سے پہلے پورے دن کا آپ نے جائزہ لینا ہے. اور پہلے کس چیز کا آپ نے جائزہ لینا ہے؟ فرائض. کہ صبح سے اس وقت تک فرائض پہ کتنا عمل پیرا ہوا ہوں میں. اور فرائض میں سب سے پہلے نماز کو آپ لیجیے. کیا 5 نمازیں آج میں نے ادا کی؟ کیا وقت پر میں نے ادا کی؟ کیا جماعت کے ساتھ میں نے ادا کی؟ کیا خشوع اور خضوع کے ساتھ میں نے نماز ادا کی؟ صرف یہ نہیں کہ نماز میں نے پڑھی تو بس, پورا دھیان رکھنا ہے کہ صبح کی نماز میں کہاں کہاں گھوم رہا تھا میں نماز کے دوران. ظہر کی نماز میں جب میں نماز میں تھا تو کیا کیا سوچ رہا تھا؟ کیا پوری توجہ کے ساتھ میں نے نماز پڑھی, خشوع کے ساتھ میں نے ادا کی نماز؟ یعنی اسٹرکٹ رہنا ہے. جہاں تھوڑی سی بھی آپ کو لگے مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اپنے آپ کو کوئی سزا دیں گے, پھر بتاؤں گا میں سزا کیسے دیں گے. نماز کے بارے میں سب سے پہلے, اور پھر اس کے بعد دوسری چیز فرائض میں وہ بھی ہے والدین کے ساتھ آپ کا کیسا سلوک رہا آج دن تک. ماں کے ساتھ, باپ کے ساتھ کہیں آپ نے اف تو نہیں کہا؟ آپ نے پڑھا نہیں, آپ نے سنا, وہ درس بھی آگے آپ نے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. آپ نے وہ بھی سیکھا کہ والدین کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کرنا ہے. تو دیکھنا ہے کہ آج دن بھر میں نے والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا. کسی قسم کی کوئی غلطی تو مجھ سے نہیں ہوئی. ایک ولی کا ذکر آتا ہے, اس پر مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے. انہوں نے صرف ایک بار ماں نے انہیں بلایا تو آپ نے زور سے کہا کیا؟ ہاں آ رہا ہوں, زور سے کہا. پھر احساس ہوا, اب جو روایت میں الفاظ ہیں اعلیٰ صوتہ صوتہ, یعنی ماں کی آواز سے بلند آواز تھی اس کی. جو ہی اس نے یہ کہا پھر اس کو احساس ہو گیا. محاسبہ اس چیز کا نام ہے. اوہ میں نے زور سے آواز ماں کے سامنے, اب کیا کرتا ہوں؟ پھر اس نے ایک غلام خریدا. اس وقت وہ سسٹم ہوتا تھا, ایک غلام خریدا اور خرید کر اسے آزاد کر دیا, اپنے آپ کو سزا دی. سمجھایا کہ تم سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے, ماں کے سامنے تم نے زور سے بولا. تو سب کو میں کہوں گا, اور خصوصاً ان بچوں کو دھیان ذہن میں رکھو, ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کر, آج دن بھر آپ نے کیسا سلوک کیا ماں باپ کے ساتھ. تیسری چیز پھر آپ دیکھیں گے اپنے رشتہ دار, جو آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کیسے رہیں. اس موضوع پہ کئی بار میں نے بولا ہے, یاد ہوگا کہ رشتہ دار کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. میں صرف اشارہ اس وقت کروں گا کیونکہ ٹائم کم ہے. رشتہ داروں کے ساتھ آج دن بھر کیسا سلوک آپ نے کیا. اگر کسی سے آپ نے قطع تعلق کیا تھا, کیا وہ ختم کیا قطع تعلق کی, صلہ رحمی آپ نے کی. پڑوسی کے ساتھ آپ کا کیسا سلوک ہے, اس چیز کی طرف آپ دھیان دیجیے. اللہ حضل قیاس بہت ساری چیزیں آج اس میں آ جاتی ہیں کہ آپ کس چیز کا دھیان دیں گے. تیسری چیز جو ہے وہ ہے آج دن بھر کتنے حرام کام مجھ سے ہوئے. جو کام حرام تھے کتنے مجھ سے ہوئے. بد نگاہی, کسی لڑکی کی طرف, کسی عورت کی طرف بری نظر سے تو میں نے نہیں دیکھا. کہیں غیبت تو میں نے نہیں کی, حرام ہے. سود کا کوئی پیسہ, کوئی رقم میرے پاس تو نہیں آئی. رشوت کی رقم کہیں آج مجھ سے رشوت تو کہیں نہیں, میں تو نہیں لی. اسی طرح سے مختلف قسم کی چیزیں آج اس موبائل کے ذریعے پتہ نہیں کسی قسم کی گیمز کھیلی جاتی ہیں, وہاں جوا کھیلا جاتا ہے. بہت قسم کی گندگیاں جو ہیں, انتہائی گندے کام, پتہ نہیں کیا کیا گیمز ہیں وہ.
چلے جاتے ہیں، مجھے یاد بھی نہیں ان کا نام، کس قسم کی گیم چلتی ہیں آج وہ تو مجھ سے نہیں ہوا. اس طرف دھیان دینا ہے کہ کسی قسم کا کوئی حرام کام تو نہیں ہوا. چوتھی چیز، جو آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، اس کا استعمال آپ نے کیسا کیا؟ اب کہیں گے میں علامہ ابن قیم کی میں اس کی وضاحت بھی کر رہا ہوں، یہ پوائنٹ انہوں نے، آپ کہیں گے موبائل کب تک اب میں انہوں نے جو طریقے سکھائے میں ان کی وضاحت اب کر رہا ہوں. فرائض، حرام میں کیا کیا چیز ہے. حرام میں ایک چیز یہ بھی کہ موبائل جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں آج دن بھر اسکرین ٹائم جو ہے کتنی دیر آپ نے اس کو دیکھا. اگر آج دن بھر آپ نے 1 گھنٹہ دیکھا ہے، اب اس میں آپ نے کمی کرنی ہے. کل آپ 50 منٹ دیکھیں، پھر 10 منٹ کام کریں گے. ایک ساتھ آپ چھوڑ نہیں سکتے، تھوڑا تھوڑا کام کریں گے. جتنا ہو سکے اتنا کم آپ نے دیکھنا ہے. تو دیکھ سکتا ہے ضرورت ہے کسی چیز کی تو آپ دیکھیں گے، کم ٹائم کریں گے. لیکن اس میں یہ دیکھیں کوئی حرام چیز تو نہیں دیکھی آج دن میں، کوئی فحش قسم کی کوئی تصویر، کوئی ایسی ویڈیو جو ننگی ویڈیو تھی، گندی ویڈیو تھی، وہ تو نہیں دیکھی. وہ حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کی نیکیاں اتنی ہوگی کہ تہامہ پہاڑ کی برابر. جب آپ یہ فرما رہے تھے تو صحابہ خوش ہو گئے، کون خوش نصیب ہے وہ؟ کہا نہیں، ابھی آگے سنو. تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن ان کو دھول بنا کر اڑا دیا جائے گا، صرف اس لیے کہ بہت نیک کام کرتے تھے وہ، لیکن جب خلوت میں ہوتے تھے، تنہائی میں ہوتے تھے تو وہ حرام کام کرتے تھے، گندے کام کرتے تھے، یعنی اکیلے میں گندے کام کرتے تھے. ایک وقت تھا انسان سوچتا تھا کہ اکیلے میں کیا انسان کر سکتا ہے، کتنی بڑی برائی کر سکتا ہے. لیکن آج یہ بات سمجھ آتی ہے اکیلے میں بھی بہت کچھ انسان کر سکتا ہے. موبائل اگر ہاتھ میں ہو تو تنہائی میں بہت کچھ کر سکتا ہے انسان. تو حضور نے اس وقت فرمائی تھی یہ بات کہ اکیلے کسی کے سامنے نہیں، دوسرا کوئی نہیں ساتھ ہوگا، اکیلا ہوگا. حالانکہ اس کے ساتھ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن ایک بھی نہیں بچے گی، سب تباہ ہو جائے گی. لہذا دھیان دینا ہے، جب شام کو آپ اپنا محاسبہ کرو گے تو اس بات کی طرف دھیان دینا ہے کہیں اس قسم کی غلطی تو آپ سے نہیں ہوئی. چوتھی چیز، اخلاص کو آپ نے جانچنا ہے. شام کو جب آپ سونے سے پہلے 3 چیز کی، چوتھی چیز آپ نے اخلاص کو جاننا. بڑا اہم کام ہے. یعنی جو نیک کام آپ نے کیے آج دن بھر، چاہے نماز پڑھی، دیکھنا ہے کیا نیت کیا تھی آپ کی. کیا گھر سے نکلتے وقت بار بار آپ جائزہ لیتے تھے اپنے دل کا، کس لیے جا رہا ہوں؟ کیا آپ اپنے آپ سے کہہ رہے تھے کہ میں اے اللہ تیرے لیے جا رہا ہوں، میرے یہ قدم قبول فرما، میرا یہ وضو قبول فرما، میرا یہ وقت جو تیری نماز کے لیے صرف ہو رہا ہے اس پر مجھے اجر دی، ہر قدم پہ مجھے اجر دی، جو حضور کا فرمان. تو کیا اخلاص کو جانچنا ہے بار بار دن میں. جو بھی کام، اگر کوئی اچھا کام اس کے علاوہ آپ نے کیا ہے، تعزیت کے لیے گئے ہیں، سوچو کیا نیت کیا تھی، کس غرض سے گئی تھی. اس لیے کہ وہ بھی آئے گا میری تعزیت کے لیے، اس لیے گئے تھے کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. عیادت کرنے گئے کسی کو تو کس لیے گئے تھے آپ عیادت کے لیے؟ کیا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گئے تھے؟ کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے آپ گئے تو کس لیے گئے؟ کسی کی کوئی ہیلپ کی، کسی غریب کی، مسکین کی، کسی بیوہ کی، کسی لاچار کی کوئی ہیلپ کی تو دیکھو، یاد کرو اچھی طرح سے، اپنے دل کا جائزہ لو، اخلاص کتنا تھا اس میں. کہیں اس میں ریاکاری تو نہیں تھی، کہیں اس میں اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے تھے، کسی کو دکھانے کے لیے تو یہ نہیں کر رہے. اس نیت کا جو بار بار میں کہتا ہوں بہت بڑا اثر، اجر ہی اسی پہ ملے گا جس کی نیت خالص ہو. انما الاعمال بالنیات، سب جانتے ہیں آپ کو ملے گا جب ہی اجر، جب آپ کی نیت خالص ہو. نکاح کے وقت جب نکاح اس کو کرتے ہو اس وقت صرف 20 سیکنڈ آپ کو لگتے ہیں، 30 سیکنڈ یا 10 ہی سیکنڈ لگے گا اپنی نیت درست کرنے کے لیے. اگر آپ اس کو آپ کہیں گے میں نے اس لیے نکاح کر رہا ہوں کہ ذرا عیش کروں گا بس، یا اس لیے کر رہا ہوں کہ رواج ہے کرتے ہیں، لیکن اس وقت آپ نے نیت کرنی ہے، دل میں سوچنا ہے کہ اللہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے میں اپنی عزت کی حفاظت کروں گا، اور جو میری جو لڑکی میری نکاح میں آ رہی ہے اس کی عزت کی بھی حفاظت ہو جائے گی.
میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تیرا حکم ہے، تیرے رسول کا حکم ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے جنت میں جگہ چاہیے، اگر میں نکاح نہیں کروں گا میں برے کاموں میں مبتلا ہو سکتا ہوں اور پھر مجھے جنت نہیں ملے گی۔ تھوڑی دیر آپ نے سوچنا ہے، 20 سیکنڈ 25 سیکنڈ آپ سوچیں گے، یہ نیت کریں گے، اور اس کے بعد عمر بھر کی اس جو آپ ازدواجی زندگی ہے وہ عبادت میں شمار ہو۔ 20 سیکنڈ آپ نے دیے اور اس کے بعد عمر بھر کی زندگی آپ کی کس میں؟ عبادت میں۔ پھر آپ کا ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب عبادت ہو جائے، لیکن نیت کا بہت زیادہ دخل ہے۔ جو بھی کام آپ نے کیا تو دیکھو کہیں کانٹا آپ نے راستے سے ہٹایا، نیت کیا تھی، اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ اور اس اخلاص کو جانچنے کے لیے صرف ہم نہیں، ہم کہیں گے ہمیں ضرورت ہے، ہم بہت صحابہ کتنے محتاط رہتے تھے۔ آپ سب کو واقعہ یاد ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نافقہ حنظلہ منافق ہو گیا، وہ بکر صدیق نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیا بول رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو آپ؟ کہا میں تو منافق ہو گیا، کیوں بتاؤ نا کیا بات ہو گئی؟ کہا میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ہوتا ہوں میرے دل کی کچھ اور حالت ہوتی، میرے ایمان کی کچھ اور کیفیت ہوتی ہے، لیکن جب میں باہر آتا ہوں وہ کیفیت نہیں رہتی۔ ہو یہ تو میرے ساتھ وہ بکر بھی منافق ہو گیا، میں بھی منافق ہو گیا، چلو حضور کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں چلے پہنچے حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بیٹھ کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ، سنو۔ کہا یہ حالت جو یہاں رہتی ہے میری مجلس میں آپ کے دل کی، اگر یہی حالت آپ کی باہر رہے گی بازار میں تو فرشتے آپ سے مسافہ کریں گے، ہاتھ ملائیں گے فرشتوں کہ یہ حالت وہاں نہیں رہ سکتی ہے۔ البتہ احساس رہنا، احساس تو رہے۔ یہاں جو حالت تھی نا آپ کی، آپ سب جانتے ہیں، بول بھی رہے ہیں، اس طرح جو ہماری مجلس ہوتی ہے اس میں آپ تذکرہ کرتے ہیں، جو یہاں حالت رہی وہ نہیں رہے گی گھر میں یا بازار میں، لیکن احساس تو رہنا چاہیے۔ جس طرح یہاں آپ رو رہے تھے اپنی بات بیان کرتے ہوئے یا باتیں کرتے ہوئے، جو بات آپس میں کرتے ہیں، اور جو سکون آپ کو یہاں ملا، جس قسم کی آپ کو یہاں دلی کیفیت رہی وہ نہیں رہے گی گھر میں جا کر، بازار میں جا کر، لیکن کسی حد تک یہ رہے، احساس رہے کہ ہم سے کوئی خطا نہ ہو، ہم تربیت حاصل کر کے آئے ہیں، کہیں ہم اپنے آپ کو پھر وہاں نہ لے جائیں واپس پستی، آپ پستی سے نکل کر آئیں۔ تو یہاں دیکھیں حضرت حنظلہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی فکر تھی، اپنے اخلاص کو جانتی تھی۔ کب کہا انہوں نے، وہ اپنے نفس کا محاسبہ کر رہے تھے، اسی وقت ان کو احساس ہوا کہ وہاں کیا حالت تھی، یہاں کیا حالت تھی۔ یہ اسی کا نام ہے محاسبہ، دیکھنا ہے کیا حالت ہے ہمارے دل کی، محاسبہ کہتے ہیں اسی کو ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں حضرت حذیفہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی لسٹ دی تھی، ایک فہرست دی تھی کہ فلاں 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 منافقین ہیں۔ تو فاروق اعظم کو اتنی فکر تھی، اتنی نگاہ تھی اپنے نفس پر کہ اس کے پیچھے پڑ گئی کہ مجھے پتا ہے آپ رازدار ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی خیانت نہیں کریں گے، لیکن صرف اتنا بتا دو، صرف اتنا، میں نہیں بتاتا کون کس کس کا نام انہیں دیا ہے، صرف اتنا بتا دو، میرا نام تو اس کو تو نہیں۔ فاروق اعظم ہے کہ اتنا تو بتا دو۔ ہم تو اپنے آپ کو پکے مومن سمجھتے ہیں، ہم تو ایک لمحے کے لیے بھی کبھی ہم کو شک نہیں گزرتا، بڑے بڑے بلنڈرز بھی کرتے ہیں، بڑی بڑی خطائیں کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ بھی ہم کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم تو ٹھیک۔
سب کریں گے کمپلیٹ بس 4 منٹ. بہرحال یہ نکات تھے 5 نکات آئے یہ کس طرح سے آپ شام کو اپنا محاسبہ کریں. بس اب یہ بھی بات کر دوں گا میں. اگر ہم نے اس چیز کو ہاتھ سے چھوڑ دیا یعنی ہم بالکل محتاط نہیں رہے, ہم اپنا حساب خود نہ لینے لگے, محاسبہ نہ کیا ہم نے, تو پھر بہت نقصان اٹھائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے, یاد رکھنا وہ سب. انہوں نے کہا ہے وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُحْمِلْهُ شَبَّ عَلَىٰ حُبِّ الرَّضَاءِ وَإِن تَفْتِمْهُ يَنْفَتِمِ. انہوں نے کہا ہے کہ نفس جو ہے یہ بچے کی طرح ہوتا ہے. یاد رکھنا جو نفس ہے یہ کیا ہوتا ہے, ایک بچے کی طرح ہے. ان تحملہ, اگر آپ اسے اس کی طرف توجہ نہ دیں, اس کو چھوڑ دیں, اسے مہلت دیں, اسے چھوڑ دیں, شب علی حب رضا, تو وہ دودھ نہیں چھوڑے گا. جب دودھ پیتا ہے نا بچے کو, آپ دودھ پلاتے ہیں بچے کو, ماں پلاتی ہے, اگر اسے دودھ نہیں چھوڑایا جائے گا وہ جوان ہو کر بھی پیے گا ماں کا دودھ, وہ نہیں چھوڑے گا. وَإِن تَفْتِمْهُ يَنْفَتِمِ, اور اگر آپ نے اسے چھڑا لیا تو وہ چھوڑ دے گا. اس کو ایک شاعر نے, اردو شاعر نے بھی اس کو کوشش کی ہے, اسی سے نقل کی ہے. اس نے کہا ہے نفس بچہ ہے, نفس بچہ ہے, روکو گے تو رک جائے گا, ورنہ ہوگا شیر خواری ہی کی حالت میں وہ جوان, ورنہ ہوگا شیر خواری ہی کی حالت میں جوان, وہ جوان بھی ہوگا, دودھ نہیں چھوڑے گا. اس نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ امپاسبل چیز ہے, نہیں, صرف ہم کو جاگنا ہے, ذرا ہوشیار رہنا ہے, بچنا ہے. ایسی مثال دی گئی ہے کہ آپ جب کہیں گھر سے باہر ہو, سفر میں ہو, رات کہیں جنگل میں لگ گئی, کہیں سو گئے, جہاں سوئے ہیں اگر کہیں سے بھی تھوڑی سی بھی آپ کو آواز آئے, آپ جاگ جائیں گے, کہیں گے شاید سانپ تو نہیں آ گیا, کوئی جانور تو نہیں آ گیا, تھوڑی سی بھی کہیں آواز آتی ہے. بس اس طرح سے محتاط رہنا ہے اور اتنی نگاہ رکھنی ہے, اتنا سخت بننا ہے. اور جب آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اپنے آپ کو سزا دو. تہجد چھوٹ گیا, کیا کریں گے آپ؟ ایسا نہیں کہ چلو جی چھوٹ گیا پھر کیا ہو گیا. اگر تہجد چھوٹ گیا, اب اپنے آپ کو سزا دو کہ اب میں نے پوری رات, اگلی رات جو ہے میں پوری بیداری کرنی, یا میں نے 100 نوافل ادا کرنا. آپ سے جماعت چھوٹ گئی, آپ سزا دو اپنے آپ کو کہ میں نے 40 نوافل ادا کرنے. اگر آپ سے کوئی اور غلطی ہو جاتی ہے کبھی بھی, آپ مجھے اب 100 روپیہ اس کا جرمانہ دینا ہے, مجھے 50 روپے اس کے جرمانہ دینا ہے. یعنی کوئی غلطی آپ سے ہو جاتی ہے, کوئی فرض رہ جاتا ہے, کوئی حرام کام ہو جاتا ہے, کسی قسم کا بھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے, جب تک نہ آپ سزا دیں گے تب تک آپ بچ نہیں سکتے. اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے تو اپنے آپ کو سزا دینی ہے. آپ دیکھیں گے اگر تہجد چھوٹنے کی وجہ سے آپ نے اگلے دن پوری رات بیداری کی اللہ کی یاد میں, تو پھر پتہ کیا ہوگا اس کے بعد, کہ شیطان آئے گا اور آپ کو جگائے گا, کہے گا اٹھو اٹھو تہجد پڑھو. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہے گا کہ آپ کو اور زیادہ نیکیاں ملیں. وہ حکایت آپ نے سنی ہے نا, ایک شخص دوڑ کر آ رہا تھا فجر کی جماعت میں, جب پہنچا مسجد کے باہر تو لوگ آ رہے تھے, انہوں نے سلام پھیر دیا. اس کو اتنا افسوس ہوا جماعت کے چھوٹنے کا, اتنا افسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے زیادہ اجر دیا کہ اچھا اتنا اسے افسوس ہوا. اگلے دن جب وہ سویا تھا کوئی اسے جگا رہا ہے, وہ حیران ہوا, بھائی کون میرے کمرے میں, یہاں تو کوئی آ نہیں سکتا. اس نے کہا میں ہوں. کون ہے بھائی تو؟ اس نے کہا شیطان تھا, ابلیس ہو. کہا ابلیس وہ تم تو نماز سے روکتے ہو, تو مجھے جگا رہے ہو. کہا ہاں. کہا وجہ کیا؟ انہوں نے کہا وجہ اس لیے ہے کل جب آپ کی جماعت چھوٹ گئی نا, مجھے معلوم ہے آپ کو جو دکھ ہوا, اس سے تنساب دبا شاہ احبر ہے, جو آپ نے اس وقت احبری
اس پر کتنا اجر آپ کو ملا ہے، میں چاہتا ہوں وہ اتنا اجر نہ ملے، چلو نماز ہی پڑھ لوں. تو جب آپ اس قسم کی سزائیں اپنے آپ کو دیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا، ہماری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا محاسبہ کرنے والے ہیں. ہمیں کیا ہے، کون کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، زیادہ ہمیں اپنی فکر کرنی، زیادہ اپنی فکر کرنی. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو نہ بتائیں، یہ ہم فرائض میں شامل ہے، اوروں کو بھی بتائیں، لیکن اپنے سے زیادہ اوروں کی فکر نہ ہو، زیادہ اپنی ہی فکر. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی. اللہم شفاء صدورنا اللهم نور قلوبنا بنور وزين اخلاقنا بزينة واملأ صدورنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولا تجعل في قلوبنا ربنا انك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم.